Hello and welcome to another episode of Absar Alam Live. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ویری گرین, ویری فریش, نائس کلر. ہاں تھینک یو. وہ گرمیاں آ گئی ہیں نا تو اس لیے پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے شدید بارش ہوئی, اولے پڑے, تو لگ رہا تھا کہ شاید گرمی کچھ کم ہو جائے گی, لیکن گرمی کم نہیں ہوئی اور ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. اور اب تو پورے ملک میں ہیٹ ویو ایک آئی ہوئی ہے, اور صرف اپریل میں ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جون والی گرمی ہو گئی تھی. جی ایسا ہی ہے. تو ٹیمپریچر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, اور ٹیمپریچر کے بڑھنے سے یاد آیا کہ اس ریجن میں بھی ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو میں ایک خبر اچھی, پتہ نہیں اچھی تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی سنجیدہ خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس اپنے میرا خیال پہلے غیر ملکی دورے پہ یا دوسرا ہے ان کا, وہ انڈیا پہنچے ہیں آج ہی اپنی بیگم کے ساتھ. بڑا آفیشیل وزٹ ہے اور بڑا ہائی لیول وزٹ ہے. اور آج ہی وہاں کے پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہنچے ہیں وزٹ کے لیے, اور وہاں پہ انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے. سوال بھی میرا یہی تھا کہ دنیا لیکن جنگ کسی کیفیت میں نظر آ رہی ہے, اور جنگ بائی دیٹ جنگ آئی مین کہ ٹیرف وار ہے. یہ ٹیرف وار نہیں, خالی یہ تجارتی جنگ نہیں ہے. میں آپ کو جنگ ہی کا بتانے لگا ہوں کہ اس اتفاق سے آج ہی جو انڈین مقبوضہ کشمیر ہے اس کی ایک بہت مشہور جگہ ہے پہلگام, اور وہاں ایک جگہ بسارا ٹرلین لیک کے پاس ایک قصبہ ہے, اور وہاں پہ وہ ٹورسٹ کی بہت ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں حملہ ہوا ہے آج ایک, اور ٹورسٹ پہ. تو اب یہ جو اتفاق ہے, اب اس کا الزام وہاں کی میڈیا نے آلریڈی پاکستان کو دینا شروع کر دیا. ابھی ہوا ہے کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے. تو اور یہ کوئنسائڈ کیا ہے وائس پریزیڈنٹ کے یہاں ارائیول سے, امریکی وائس پریزیڈنٹ کے یہاں انڈیا ارائیول سے. آلرائٹ. تو اس میں ایک میسیج تو ساری پارٹیز کے لیے واضح ہے کہ جنگ جو ہے اس کا خطرہ کبھی بھی نہیں ٹلتا اگر آپ مسائل کو حل نہ کریں, بنیادی مسائل کو. اور یہاں پہ امریکی صدر کو اور انڈیا کو اور پاکستان کو بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جب تک حل نہیں ہوتا ہے اس خطے میں خوشحالی آنا مشکل ہے. کیونکہ انڈیا اور امریکہ کی جو بات چیت شروع ہو رہی ہے, اور ابھی وہ میرا 4 دن کے وزٹ پہ ہے جے ڈی وینس, اور مودی واپس بھی آ جائے گا. 2 دن کا دورہ ہے مودی کا سعودی عربیہ کا, 1 دن تو آج ہو گیا, یہ کل ہو جائے گا. تو اس میں انہوں نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہے ہیں جس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آف دا سینچری کہہ رہے ہیں, اور یہ ہے چائنا کے خلاف, کیونکہ چائنا کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ اس ٹیرف وار میں. اور ایک اس سال کے کچھ مہینوں بعد ایک کوارڈ کی کانفرنس ہونی. کوارڈ کے ممبر ممالک امریکہ ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے. ٹھیک ہے, کوارڈ ہے اس کا نام, اور یہ بھی چائنا اسپیسیفک ہے. ایشیا پیسیفک ریجن میں جو چین کا انفلوئنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے, تو اس میں بھی ٹرمپ نے آنا ہے. تو ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک الائنس بنتا ہوا جو واضح الائنس ہے, اور اس کا رخ بھی واضح ہے چین کی طرف. اس میں پاکستان کدھر کھڑا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے, اور کیا پاکستان ابھی تک امریکہ کو صرف امریکہ کو خوش کرنے جا رہا ہے, یا چین کے ساتھ بھی کوئی ہماری بھی کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی اس کے ساتھ سی پیک پہ. کیونکہ انڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ تو کلوز ہو ہی رہا ہے, چائنا کے ساتھ بھی اس کے ٹائز بڑھ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں نیوز دیکھی ہے کہ چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو اس کی ٹریڈ ہے اس کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دے گا, جو بھی امبیلنسز ہیں اس کو بھی کور کیا جائے گا. لیکن ہر حال ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, انڈیا کے اپنے ہیں. یہ چین نے بھی یہ بات کہی ہے. لیکن آج امریکی نائب صدر جب انڈیا پہنچے ہیں اور کشمیر میں ایک نیا محاذ کھل گیا ہے جس کا وہ الزام مجھے تو یقین ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے وہ پاکستان پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اب ہونا یہ ہے کہ جو اسی دن, اس سے 1 دن پہلے بلکہ انڈیا نے چین سے جو امپورٹس ہوتا ہے اسٹیل, اس پہ 15% ڈیوٹی لگا دی ہے. اب یہ دیکھیں, اور یہ عارضی ڈیوٹی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ عارضی ڈیوٹی ہے. اب ڈیوٹی لگا کے انہوں نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ٹیرف وار میں, اور ہم بھی چین پہ پابندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ چین سے بہت زیادہ اسٹیل آ رہا تھا. انڈیا دوسرا بڑا ملک ہے جو اسٹیل کا بزنس کرتا ہے, اور چین سے وہاں بہت آ رہا تھا اسٹیل کا کام, چیزیں اور سامان.
تو اب وہ انڈیا اس کو روکنا چاہتا تھا, تو یہ انہوں نے کیا, لیکن عارضی ڈیوٹی ہے. ہو سکتا ہے کل کو امریکہ کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کر لیں اسی بنیاد پہ, اور پھر جب امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو پھر چین کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے ساتھ ڈیوٹی بے شک ہٹا لیں بعد میں, کیونکہ ہے ہی ٹیمپریری ڈیوٹی. تو یہ جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے جا رہے ہیں اور الائنس بن رہے ہیں, یہ ہے تو اکنامک اورینٹڈ, لیکن اس کے یہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا, پچھلی صدی میں جو ہوا تھا, اس کے بعد ورلڈ وار 2 ہوئی تھی, اور اسی طرح کے اکنامک پرابلم سے پورے دنیا میں, اور یہ اب دنیا کی سب سے بڑی اکانومی, سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے, اور اس کے اندر یہ جو انہوں نے ٹرمپ نے محاذ تو کھولا پوری دنیا کے خلاف, لیکن اس وقت فوری طور پہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ امریکہ کے شہریوں کو ہو رہا ہے, امریکہ کے عام لوگوں کو ہو رہا ہے, امریکہ کے غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو ہو رہا ہے. وہاں مہنگائی بڑھ گئی ہے, کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پلاسٹک کا سامان جتنا آتا تھا باہر سے وہ بڑھ گیا ہے, اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ظاہر مڈل کلاس سے استعمال کرتے تھے, ٹوائز بچوں کے کھلونے جو تھے ان کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, اور یہاں تک کہ جو شادیوں کا وہاں ایک پورا بزنس ہے شادی سے ریلیٹڈ فنکشنز کا, جس میں برائڈل ڈریسز ہوتے ہیں, اور دوسرا فوڈ وغیرہ بھی, فوڈ نہیں, فوڈ تو خیر فوڈ تو بہت ساری جگہوں سے آتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو لائٹنگ ہوتی ہے, کینڈلز ہوتے ہیں, کچھ آرنامنٹل چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری چین سے آتی تھیں. اب وہ مہنگا ہو گیا, اور میں سن رہا تھا ابھی ریڈیو پہ ایک پروگرام کہ وہاں پہ شادیاں کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ڈیلے ہونا شروع ہو گئی ہیں, اتنی مہنگائی ہو گئی ہے امریکہ میں آلریڈی. اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ کم ہوئی ہے, جو امریکہ کی بہت بڑی, بلکہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے لاس اینجلس کی, وہاں پہ کارگو ٹریفک کم ہو گیا آلریڈی 10%. اس سے جو کنٹینر کی ٹریفک ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے, لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں. چائنا نے جو ریئر ارتھ ایکسپورٹس کے اوپر بھی, میں ادھر یہ بات مکمل کر لوں, یہ والی جو ہے, تو اس میں اب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ٹرمپ پوری دنیا سے جنگ کر رہا ہے, ساتھ اب اپنا جو فیڈرل ریزرو ہے ان کے, جو اسٹیٹ بینک ہے ان کا, وہ اس کو کہہ رہا ہے ٹرمپ کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ انفلیشن اوپر جا رہی ہے تو میں انٹرسٹ ریٹ کیسے کم کروں, تو اب اور اگر کم کر دیا تو انفلیشن اور مہنگائی اور بڑھ جائے گی. اب اس پہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے بائیڈن کا اور میں اس کو نکال دوں گا. وہ جھگڑا وہاں چل رہا ہے, اس سے پھر مارکیٹس افیکٹ ہو رہی ہیں, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج اور ڈاؤ جونز. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے اس وجہ سے جو کچھ چل رہا ہے, جو امریکہ کا ڈالر کرنسی ہے وہ اپنی ویلیو 10% کھو چکی ہے پچھلے 2 مہینوں میں, 10% 2 مہینوں میں, ہاں تقریباً. اچھا, اس میں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً $5 ٹریلین, یا میں فگر اگر میں صحیح بولوں, $5 ٹریلین کے جو بانڈس ہیں, ٹریجری بانڈس امریکہ کے, امریکہ نے ایک بانڈ آپ سمجھتے ہیں ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آپ خرید لیتے ہیں $1000 کا, آپ کو اس پہ جب اس کی 5 سال کے لیے ہے تو پورا ہوگا تو آپ کو $1500 مل جائیں گے, جتنا بھی ان کا ریٹ طے ہوتا ہے. اس کے تقریباً $5 ٹریلین کے جو آخری تاریخ ہے وہ آنے والی ہے, وہ واپس کرنا ہے پروفٹس میں امریکہ نے. اور وہ کیسے کرے گا؟ وہ ڈالر چھاپے گا, کیونکہ ڈالر کی اپنی کرنسی ہے, ہماری طرح اسے کہیں سے لینے. جب وہ ڈالر چھاپے گا تو انفلیشن, وہاں مہنگائی اور بڑھ جائے گی, ڈالر کی ویلیو اور کم ہو جائے گی. تو اس ماحول میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم پہ اس نے اٹیک کر دیا ہے, پالیٹکس پہ اس نے اٹیک کر دیا ہے, اکانومی پہ اس نے اٹیک کر دیا ہے, اور ہارورڈ یونیورسٹی کو اس نے فنڈنگ روک دی ہے, وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھی ان کے بھی ٹرمپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں. تو ٹرمپ کی وار جو ہے نا وہ اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. تو اندر سے اس کو وہاں کی کورٹ سے, وہاں کی جوڈیشری ہے, وہاں کی جو اسٹیٹ بینک ہے وہاں کا, اور وہاں کی جو پوری ایک عادی جو ان کی قوم ہے وہ تو ان کے خلاف ہے نا, ریپبلکن. تو قوم بھی تقسیم ہے, بالکل پاکستان والا حساب. عمران خان ہے وہاں کے ٹرمپ, تو قوم کو تقسیم بھی کر دیا اور محاذ بھی سارے کھولے ہوئے ہیں. تو میں یہ بات اپنے اس سے لنک کرنا چاہتا ہوں پاکستان سے, پاکستان کے پالیسی سازوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ امریکہ کو لائک کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کی ریزن بھی میں سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں گوری چمڑی کا ایک, جس کے وائٹ مینس برڈن, ہمارے اوپر گوری چمڑی کا ایک خمار ہے, یا ہمارے خوئے غلامی ہے ہمارے اندر. ہم اس گوری چمڑی کے سحر سے نہیں باہر نکل پائے آج تک,
جب سے انہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا. اور ہمارا جو ہے نا قبلہ جسے کہنا چاہیے وہ مغرب ہے. اور ہم نے ہمارے ہر حکمران نے خاص طور پہ جو ڈکٹیٹرز آئے ان کا قبلہ تو امریکہ اور برطانیہ تھے, کیونکہ وہ وہاں سے ٹرین شدہ تھے, تو ان کی ٹریننگ تو وہ ادھر ہی دیکھتے تھے. ابھی بھی پالیسیز ہماری بن رہی ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. انڈیا دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نیکسٹ ہو رہا ہے, وہ امریکہ کو بھی خوش کر رہا ہے اور چین کو بھی خوش کر رہا ہے. ہم نے چین کو کتنی بار ناراض کیا امریکہ کے لیے. کشمیر ہم نے دے دیا عمران خان اور باجوہ کے دور میں امریکہ کے لیے, جو مودی کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آرٹیکل 370 میں اس نے جو چینجز کی, اور جس کی وجہ سے اب کشمیر میں جو آج کا حملہ ہوا اس کے پیچھے بھی یہ وجہ ہے کہ وہاں جو انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے, باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں کشمیری اس کو ناپسند کرتے ہیں, وہاں کی پراپرٹیز خرید رہے ہیں, وہاں کا پاپولیشن بیلنس خراب ہو رہا ہے. جیسے پاکستان کا جو کشمیر ہے, یہاں پاکستانی جا کے وہاں شہریت نہیں لے سکتے, کشمیر میں پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کا سٹیٹس ہے, ریاست ہے اس کا سٹیٹس. وہاں بھی یہی تھا, وہ اس نے بدل دیا. یہاں پہ بیٹھے رہے عمران خان اور باجوہ کو پینٹاگون میں 21 توپوں کی, باجوہ کو ویسے اسلامی ملی تھی 21 توپوں کی, جو آج مودی کو سعودی عربیہ میں ملی ہے نا, وہ باجوہ کو پینٹاگون میں ملی تھی. کس بنیاد پہ کیا کیا تھا؟ لیکن قصور سارا سیاستدانوں کا ہوتا ہے. اس سیاستدان کا خاص طور پہ نواز شریف نے کتنی بار کوشش کی عزت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. مودی چل کے آیا بس پہ بیٹھ کے یہاں, پہلی بار اس نے کراس کیا. بھارتیہ جنتا پارٹی جو وہاں کی انتہا پسند جماعت ہے, اس کا وزیر اعظم کہ مینار پاکستان پہ گیا, تقریر کی, پاکستان کی تسلیم کیا, 2 قومی نظریے کو تسلیم کیا. پرویز مشرف نے جنگ چھیڑ دی بے مقصد, اور 2000 پاکستان کے فوجی جوان شہید ہو گئے بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی اچیومنٹ کے. اس کے بعد پاکستان پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کو انہوں نے لنک کر دیا دہشت گردی کے ساتھ, اور پرویز مشرف نے یہاں مارشل لا لگا دیا. پھر منتیں کرتا پیچھے پیچھے پھرتا رہا مودی کے, واجپئی کے, کہ مجھ سے بیٹی کر لو. جب عزت سے وہ گھر آیا تو آپ نے اس کو بے عزت کیا. پھر اس کے آپ پیچھے نہ پھرتے نہ, پھر یہی کام بعد میں ہوا. جب مودی آیا نواز شریف کے گھر 2016 میں شاید یا 15 میں ان کی نواسی کی شادی تھی, تو مودی کا یار بنا دیا اس کو, وہ بھی عزت دی. اتنے بڑا ملک ہے نا ہم سے, یہ تو ہم مانتے ہیں نا. وہ آیا عزت دی نواز شریف کو, آپ کو پھر عزت نہیں ہضم ہوئی, پھر اس کو مودی کا یار قرار دے دیا. پھر اس کے خلاف نواز شریف کے خلاف ایک نئی کیمپین شروع کروا لیا آپ نے, عمران خان نے, باجوے اور بہت سارے غفورے شفورے مل کے, اور وہ جو تھا فیض, انہوں نے پھر اس کو نکال دیا. مطلب اب پھر آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک شرمندگی والا معاہدہ کیا جس میں کشمیر دینا پڑا آپ کو. کیا حاصل کیا آپ نے سب سے؟ تو اب آپ پالیسی بنائیں. اب کچھ حاصل ہوگا یہ اس کی طرف؟ اب ہماری پالیسی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہماری پالیسی کیا. مجھے تو فی الحال ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کوئی. ہمارے دوسرے ملکوں کی انفارمیشن تو ہے, اپنے ملک سے ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. بیسیکلی ٹیک اینڈ ٹریڈ وار رائٹ ناؤ. دیکھیں یہ جو پاکستان کے مفاد ہے نا, دونوں میں لیگ کر رہے ہیں. پاکستان کا جو مفاد اس میں ہے کہ آپ ایک بیلنس پالیسی لے کے چلیں, جس میں ہم نہ کسی کے ساتھ اتنے الائنس میں چلے جائیں کہ دوسرا آپ کو دشمن سمجھے, اور نہ کسی کے ساتھ اتنی دشمنی کر لیں کہ آپ کو دوستی نہ ملے. جو دوسرے ممالک انڈیا کے, سعودی عرب کر رہا ہے, دیکھیں انڈیا کے ساتھ 21 توپوں کی اسلامی دی ہے نا, ہمارا بھی بہت دوست ہے, تو ہم نے بھی وہ پچھلے تعلقات پچھلے کچھ سالوں میں اس کا خراب ہی رکھا, بہتر ہو رہے ہیں. آپ چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹلٹ پاکستان کا تھوڑا سا ایسٹ ورڈ ہونا چاہیے. ہمارے جو اندر غلامی کا ایک خمار یا سحر ہے نا گوری چمڑی کا, وہ نکلنا چاہیے. یہ نہیں کہتا کہ امریکہ کے خلاف محاذ کھول لیں, لیکن وہ جو سحر سے نکل آئیں گوری چمڑی کے, کہ جو گورا یا گوری آئے گی تو آپ نے بس نہ سارا کچھ پیش کر دینا اس کو, اور یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ نہ آپ نے کوئی کسی چیز کا خیال رکھنا عزت بے عزتی کا, نہ ہی آپ نے ایسٹرن کنٹریز کا. دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گی 2050 تک. جو چین کی اکانومی ہے وہ امریکہ سے ڈبل ہو جائے گی 2050 تک. 25 سال رہ گئے نا پیچھے. لیکن ہم لانگ ٹرم شاید دیکھتے نہیں ہیں یا سوچتے نہیں ہیں. اتنی ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے جو ہمارے پالیسی سازوں کے پاس. جس نے دیکھا لانگ ٹرم سوچا, اس کو ایک کو پھانسی لگا دیا, دوسرے کو ملک بدر کر دیا, اقتدار سے نکال دیا, جیلوں میں ڈال دیا, اور تیسری بے نظیر تھی اس کو سڑک پہ گولی مار دی گئی. جس نے لانگ ٹرم سوچا اس ملک کا نا اور کیا کچھ, اس کو عبرت کی مثال بنا دیا گیا. ہماری یہ حالت ہے. ہاں شارٹ ٹرم آپ رکھیں 3 سال 4 سال 5 سال کا, میں وہ اپنا اور اپنے خاندان کا ان کو خوشحال کر دوں اور آ کے چلا جاؤں,
یہ بہت اچھا ہے, ایسے لوگ ٹھیک ہیں. لیکن جو لانگ ٹرم سوچے گا, جو آزادی سے کام کرنا چاہے گا, اس کو نہیں ہم نے کام کرنے دینا, اس کی ٹانگ ہم نے ضرور کھینچنی ہے, وہ کہیں بھی ہو, کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہو. تو اس لیے یہ جو ہے نا پاکستان کو چاہیے کہ چین کے ساتھ, اور چین اتنی بڑی اکانومی, اور پھر ایک بڑا مزے کی بات میں نے سن رہا تھا ایک چین کے ایک اینالسٹ کو, انہوں نے کہا جی کہ امریکہ, چین جو ہے نا پچھلے 5000 سال سے ایک لیونگ سویلائزیشن ہے, ایک لیونگ نیشن ہے 5000 سال سے. اس میں امریکہ نہیں تھا, امریکہ تو ابھی آیا ہے نا 200 سال پہلے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, چین اگلے 5000 سال تک بھی لیونگ نیشن اور لیونگ سیولائزیشن رہے گا, امریکہ جو مرضی کر لے. یہ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے. اس بات میں کلیئرٹی ہے کہ ایک ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ بن رہی ہے, پاکستان کو کیسے جی, اور امریکہ کو پرابلم ہوں گے, ٹرمپ نے پرابلم میں ڈال دیا ہے, اور ایسے پرابلم میں ڈالا ہے کہ ٹرمپ کو اگر چلا گیا 4 سال سے پہلے, 4 سال میں تو بالکل لگتا ہے تباہی کر جائے گا, لیکن اگر 4 سال سے پہلے بھی چلا گیا تو جو لاس پہنچ گیا نا ٹرسٹ کو, وہ اتنی جلدی ریکور نہیں ہوگا. تو پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے, بہت احتیاط سے اپنی پالیسی بنانی چاہیے, بیلنس کر کے بنانی چاہیے کہ آپ, چین ہمارا نیکسٹ ڈور ہے, اس کے ساتھ ہم جتنے اپنے بہتر تعلقات کر سکیں, اور انڈیا کے ساتھ بھی کرنے چاہیے, افغانستان کے ساتھ بھی کرنے چاہیے. افغانستان کے ساتھ کیوں نہ کریں, افغانستان کے ساتھ اگر آپ تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے تو انڈیا استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے خلاف, اور انڈیا کو استعمال کرے گا امریکہ چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. اسے اگر انڈیا ساتھ دے امریکہ کا چین کے خلاف, تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے بیچ میں اپنا لچ تلے اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے. اور وہ کرتا رہا, ابھی تک کر رہا ہے. ابھی کچھ دن سے کچھ دنوں سے ہمارے تعلقات افغانستان سے بہتر ہوئے ہیں, لیکن یہ مستقل حل نکلنا چاہیے افغانستان کے ساتھ. تو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, افغانستان کے ساتھ کریں, چین کے ساتھ کریں, انڈیا کے ساتھ کریں, ایران کے ساتھ کریں, ایران کے ساتھ کریں, اور اپنے آپ کو اکنامیکلی بہتر کریں, اسٹیبلٹی لائیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی تو اس ملک کی عزت بڑھے گی. چھوٹا ملک نہیں ہے, بہت بڑا ملک ہے, تو اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز سوچیں اور بنائیں. All right, that's it for today. Thank you for listening. Take care. Dafis.